اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ صرف ہمارے زبانی دعوے ہیں، اے اللہ صرف کہنا اور سننا ہے، مگر عمل اور حقیقت میں، اور اے اللہ توکل اور ایمان کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہیں، صفر ہیں۔ مولا بے حقیقت کو حقیقت اگر تو کرنا چاہے تو یا اللہ تو با اختیار بادشاہ ہے کہ تو وہ اللہ ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دے۔ اگر تو کام لینے پر آئے تو مچھر سے کام لے سکتا ہے، اگر تو کام لینے پر آئے ابابل پرندوں سے لے سکتا ہے، اگر تو کام لینے پر آئے تو اے اللہ معمولی چیزوں سے تو کام لے سکتا ہے۔ تو نہ ہمارے علم کا محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہماری تسبیح کا محتاج ہے، نہ ہمارے رونے دھونے کا محتاج ہے۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمیں ضرورت ہے تجھے راضی کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے تیرے نبی کو خوش کرنے کی۔ اے اللہ توفیق بھی تو ہی دیتا ہے، ہدایت بھی تو ہی دیتا ہے، قبول بھی تو ہی کرتا ہے۔ مولا ہم سب کا ایمان ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت اے اللہ تجھ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم ناکارہ ہیں، نکمہ ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، باپی ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اے اللہ کائنات میں ہمیں ہمارے سے بڑا ذلیل انسان کوئی نظر نہیں آتا، ہمارے سے بڑا ظالم ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسلام کے لباس میں، مسلمان کے لباس میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ اگرچہ کہ رسمی رواجی چیزیں ہیں مگر تو اس کو حقیقت میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، ہمیں قبول فرما لے، ہماری جانوں کو بھی قبول فرما، مالوں کو بھی قبول فرما۔ ہم چاہیں نہ چاہیں مال سے بھی ہم اے اللہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اے اللہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہر کسی چیز کو چھوڑ کے تنہا قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ مولا موت کی گھڑی آنے سے پہلے زندگی کے جتنے لمحے، جتنے لیل و نہار ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھتا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ معصوم بچے آسمان کی طرف نگاہ کر کے پکارتے ہیں مولا ہمارا قصور کیا تھا، ہماری غلطی کیا تھی، ہمارے گھروں کو اجاڑا گیا، ہمارے ماں باپ کو مارا گیا، ہمیں بے چھت کیا گیا، ہمیں بے گھر کیا گیا۔ مولا وہ بچے پکار رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کب آئے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی کب آئے گا، جبکہ ساری دنیا اپنے آپ میں ہے، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ کیا مسلمان، کیا حاکم، کیا امیر، کیا غریب، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے۔ ان مظلوموں کا اگر کوئی رکھوالا، کوئی نگہبان ہے تو صرف تو ہے میرے اللہ، صرف تو ہی رحم کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال، ہماری دعائیں کسی بھی اعتبار سے قابلیت نہیں رکھتی مگر تجھے تیرے پیارے نبی کے دعاؤں کا واسطہ کہ جن دعاؤں نے فرشتوں کو رلا دیا۔ اے اللہ وہ دعائیں کہ تو نے سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کو تسلی دی، اے میرے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنے آنسو نہ بہائیں، اللہ آپ کی امت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے نبی کے دعاؤں کا واسطہ اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر خاص نظر کرم فرما۔ اے اللہ غیب سے نصرت کے فیصلے کر دے، غیب سے نصرت کے دروازے کھول دے، قدرت کے کرشمے دکھا دے، ظالموں کو بتا
بتا دے کہ فلسطین کے مسلمان بے سہارا نہیں ہیں، ان کے پیچھے تیری طاقت ہے۔ تو بتا دے اللہ، تو سویا ہوا نہیں ہے، تو غافل نہیں ہے، تو بے خبر نہیں ہے، تجھے نیند نہیں آئی، تجھے اونگ نہیں آئی، تو تھکا ہوا نہیں ہے، تو عاجز نہیں ہے۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے اللہ۔ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں فلسطین کے بچے بچے پر رحم فرما، اسرائیلوں کا خاتمہ فرما، یہودیوں کا خاتمہ فرما، نصارہ کا خاتمہ فرما، مسجد اقصی کو فتح فرما، فلسطین کی سرزمین کو فتح فرما، بیماروں کو شفا دے، مرحومین کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بچے بچے پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ کسی کا رونا تجھے پسند آئے گا، کسی کے آنسو تجھے ضرور پسند آئیں گے۔ اے اللہ بہت جلد ظالموں کا صفایا کر کے سارے عالم میں حق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ آخر سانس تک ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، جب موت کی گھڑی آئے تو ہم سب کو کلمے والی شہادت والی موت نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو بحیث اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔